سورۃ القصص کی آیت نمبر 61۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاة الدنیا ثم هو یوم القیامة من المحضرین۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ما كانوا إيانا يعبدون۔ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون۔ أفمن وعدناه وعدا حسنا، کیا بھلا وہ شخص جس کے ساتھ وعدہ کیا ہم نے اچھا وعدہ، فَهُوَ لَاقِيهِ اور وہ اس کو ملنے والا ہے، كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کا سامان دیا برتنے کے لیے، ثم هو یوم القیامة من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن پکارے گا وہ ان کو، فَيَقُول اور کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ قال الذین حق علیہم القول کہے گا وہ شخص جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہوگی، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے پروردگار یہ ہے وہ شیاطین جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا ہم نے ان کو ایسے ہی گمراہ کیا جیسا کہ ہمیں گمراہ کیا گیا، تبرأنا الیک وہ ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کریں گے، ما کانوا ایانا یعبدون اور کہیں گے کہ یہ ہماری تو عبادت کرتے ہی نہیں تھے، وقیل ادعوا شرکاءکم اور کہا جائے گا ان سے پکارو اپنے شرکاء کو، فدعوہم وہ پکاریں گے بھی، فلم یستجیبوا لہم لیکن ادھر سے کوئی ان کو جواب نہیں ملے گا، ورأوا العذاب اور وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور تب کہیں گے لو انہم کانوا یہتدون اے کاش کہ وہ بھی ہدایت قبول کر لیتے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آخرت کے کچھ مناظر بیان فرمائے ہیں، اور ایک اس شخص کی جو طالب دنیا ہے اور ایک وہ شخص جو طالب آخرت ہے،
دونوں کی اللہ پاک نے مثال دے کے مجھ سے اور آپ سے قرآن کریم کے ہر مخاطب سے یہ سوال کیا ہے کہ بتلاؤ ذرا کیا یہ دونوں شخص آپس میں برابر ہو سکتے؟ میرے محترم دوستو، جس طرح دنیا کے اندر ہماری آنکھ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایک شخص نابینا ہے اور ایک آنکھوں والا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح جس کو اللہ رب العالمین نے فکر آخرت نصیب فرمایا ہے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کے اپنی دنیا کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزار رہا ہے، بتا رہا ہے، اور ایک وہ شخص جس کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنی منمانی پہ چلتا ہوا دنیا کی زندگی گزار رہا ہے۔ انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان یہ کہے کہ یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ رب کی ماننے والا اور من کی ماننے والا، رب چاہی پہ اپنی زندگی گزارنے والا اور من چاہی پہ زندگی گزارنے والا، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل ہی نہیں مانتی کہ یہ دونوں آخرت میں برابر ہو جائے۔ اور دنیا کے اندر ملے جلے انسان ہیں، آخرت والے بھی یہیں پہ ہیں، دنیا والے بھی یہیں پہ ہیں، حلال حرام پھونک پھونک کے ان کی تمیز کرنے والے بھی اسی دنیا میں جیتے ہیں، اور جو ملے سب کچھ ہڑپ کر جانے والے وہ بھی اسی دنیا میں جیتے ہیں۔ عمومی طور پر جو دین والے ہیں، حق والے ہیں، حلال کی تمیز کرنے والے، اللہ کے احکامات پہ چلنے والے، وہ ستائے جاتے ہیں، وہ پریشان کیے جاتے ہیں، وہ تنگ کیے جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں بظاہر نظر آتا ہے کہ جو من مانی زندگی گزارتے ہیں وہ موج کے اندر ہے، وہ عیش و عشرت کے اندر ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں بھی خوش ہیں اور ہر جگہ پہ خوش نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اگر وہ ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہ ہو، آخرت کے اندر بھی وہ دونوں ایک جیسے ہی ہو جائے، تو پھر میرے محترم دوستو ہر بندہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ پھر یہ سب کچھ کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تو جیسے کیسے گزارا کرو، لیکن جب وہ قیامت کا دن ہوگا تو اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج میرے نیک بندوں سے علیحدہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ پاک مجھ سے اور آپ سے سوال کرتے ہیں أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا، کہ ذرا بتلاؤ مجھے ایک وہ شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا اور اچھا وعدہ کیا۔ وعدہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہم نے وعدہ کیا، اور ظاہر ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فرمایا ہم نے ان سے وعدہ کیا، اور وعدہ بھی کیسا؟ وعدن حسنا، اچھا وعدہ، حسنا ملے گی، حسنہ ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے نیکی اور اس کے نیکی کے بہترین بدلے کا وعدہ کیا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا دوسری طرف وہ شخص ہے کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا چند روزہ سامان دے دیا برتنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، جاؤ موج کر لو، کھیل لو، چند دن گزار لو، پتہ چل جائے گا تمہیں۔ اللہ پاک فرماتے پہلے والا شخص بھی اپنے وعدے کو پانے والا ہے، فَهُوَ لَاقِيهِ، وہ ملنے والا ہے اللہ کے ہاں سے اس کو وعدہ، اور دوسرے والا بھی اللہ کے ہاں پہنچنے والا ہے۔ ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، لیکن یہ جو دوسرے والا ہوگا اس کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ محضر اس شخص کو کہا جاتا ہے
جس کو زبردستی پکڑ کے لایا جائے۔ اب پہلے والا جائے گا خوشی خوشی، اللہ کے ہاں سے اس کو وعدہ ملے گا، خوشخبریاں ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، نعمتوں والی جنت اور باغات ملیں گے، اور دوسرے کو یوں سمجھے کہ گردن سے پکڑ کے محضرین حاضر کیا جائے گا کہ جی یہ بھی بندہ ہے۔ اللہ فرماتے بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ تو کس طرح فیصلہ کر رہے ہو دنیا کے اندر؟ اس منظر کو اور اس فیصلے کو سامنے رکھ کے دنیا کی زندگی گزار۔ پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ آس لگا لیتے ہیں کہ جناب کچھ نہیں ہوتا، فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں ہمیں چھڑا لے گا، ہمارا پیر بڑا تگڑا، ہمارا بابا بڑا بہادر، اور فلاں ہمیں بت بچا لے گا، فلاں آستانہ بچا لے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن وہ پکارنے والا پکارے گا، وہ اللہ پاک خود ہوگے یا اللہ کی طرف سے کوئی منادی ہوگا۔ وہ کیا کہے گا؟ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہے میرے وہ شرکاء جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، جن کے متعلق تمہارے دعوے تھے، تمہارا خیال تھا کہ یہ اللہ کے ساجی، یہ اللہ کے شریک، یہ اللہ کے برابر، یا یہ اللہ کے پھڑے ہوئے، یہ چھڑا لیں گے، یہ بچا لیں گے۔ اللہ فرماتے بتاؤ کدھر ہے وہ سب؟ وہ تمہارے دعوے کہاں گئے؟ وہ تمہاری بڑی بڑی باتیں کدھر گئی؟ چنانچہ اللہ پاک کے ظاہر ہے اس کا جواب کیا ہے، وہاں کون جواب دے گا؟ تو قال الذین حق علیہم القول، اللہ پاک فرماتے جس پہ عذاب کی بات ثابت ہو جائے گی، یعنی کفر اور شرک اور ضلالت اور گمراہی پہ مرا اور عذاب کا ملنا اس کے حق میں ثابت ہو گیا، تو وہ کیا کہے گا؟ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے پروردگار یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جن کو دنیا میں جن کی وہ پوجا کرتا رہا، دنیا میں جن کے لیے زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا، دنیا میں جن کے لیے جے ہو کے نعرے لگاتا رہا، اور دنیا میں جن کے متعلق کہتا رہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قیامت کے دن انہی لوگوں کے متعلق اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا کہے گا؟ ہؤلاء الذین اغوینا، اے اللہ یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اور وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ اغویناہم کما غوینا، ہم تو خود گمراہ تھے، ہم نے کسی کو کیا گمراہ کر، ان کو پتا تھا ہم خود گمراہ ہیں، ہم نے ان کو گمراہ کیا کیونکہ ہم خود گمراہ تھے۔ یہ وہ لوگ کہیں گے دنیا کے اندر جن کی اللہ کے مقابلے میں جن کی مان کے چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جن کی مان کے چلے، علماء امت، بزرگان دین، دین کی سمجھ رکھنے والے، وہ دین کی طرف بلا رہے، اور انسان بنیادی طور پر عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے غلط روش پہ چل رہا ہے اور غلط لوگوں کے پیچھے چل رہا ہے، تو قیامت کے دن یہی غلط لیڈر، رہنما، پیشوا، یہ امام، یہ ضلالت و گمراہی والے کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا، ہم تو خود گمراہ تھے۔ اب میرے بھائیو اندازہ کریں اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، قرآن کریم اسی کا نقشہ کھینچ، اور پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے تبرأنا الیک، وہ ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے، کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں یہ کون ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت کوئی نہیں کرتے تھے، ہمیں نہیں پتہ یہ کس کی عبادت کرتے، جن کی عبادت کی وہ بھی مکر جائیں گے، اور جو عبادت کرنے والے وہ بھی کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے، لڑیں گے۔ یہ عذاب سے بھی بڑا عذاب ہوگا جب ایک انسان مصیبت میں گرفتار ہو اور کسی پہ آس امید ہو کہ یہ مصیبت میں کام آئے گا، اور جب مصیبت پڑی وہ بھی کہتا ہے بھائی میرے پلے کچھ نہیں ہے،
اس سے بڑی مصیبت پڑ جاتی کہ اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا۔ اب یہی صورتحال ہوگی ان کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پرستش کی ہے، دوسروں پہ آسرا اور تکیہ اور بھروسہ کیا ہے، کسی بھی اللہ کے غیر کو اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، کہا جائے گا، قیلا، اعلان کیا جائے گا، کہا جائے گا، ادعوا شرکاءکم، بلاؤ نا اپنے شرکاء کو، پکارو نا اپنے شرکاء کو، دنیا میں جن پہ تکیہ اور آس لگا کے بیٹھے تھے کہ وہ ہمیں چھڑا لے گا، وہ ہمیں بچا لے گا، اور ہم جو ہے وہ بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ فرماتے ادعوا شرکاءکم، بلاؤ اپنے ان شرکاء کو، آوازیں دو، پکارو، فدعوہم، بلائیں گے بھی، یہ نہیں کہ پکاریں گے نہیں، آوازیں بھی دیں گے۔ جیسے دنیا میں بت پرست بتوں کی پوجا کرتا ہے، وہ بتوں کو بلائے گا، کوئی عیسائی ہے صلیب کی پوجا کرتا ہے، وہ صلیب کو بلائے گا، کوئی اپنے بزرگان دین کو خدا کے مقام پہ لاتا ہے، وہ ان کو پکارے گا کہ آؤ بھائی ہماری مشکلیں حل کرو، ہم تمہیں کہتے تھے تم مشکل کشا ہو، ہم تمہیں کہتے تھے کہ تم حاجت روا ہو، ہم اللہ کو چھوڑ کے تمہیں کہتے تھے تم مسئلے حل کرنے والے ہو، آؤ نا ذرا ہمارے مسئلہ تو حل کرو، ہماری مشکل تو حل کرو۔ فدعوہم، پکاریں گے ان کو، لیکن ادھر سے کیا ہوگا؟ فلم یستجیبوا لہم، کوئی جواب نہیں ملے گا، وہ تو خود پھنسے ہوئے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ اللہ فرماتے تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن بنے گے، سب جہنم میں جائے، تو یہ تو خود پھنسے ہوں گے، یہ کیا جواب دیں گے؟ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، سامنے نظر آئے گا، تو پھر دل سے پکاریں گے لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کاش کہ وہ لوگ بھی ہدایت پہ آ جاتے۔ پھر دل سے ہوس اٹھے گی، آہ اٹھے گی، دل سے ہائے کریں گے، ہائے کاش ہم بھی ایمان پہ ہدایت پہ آ جاتے۔ لیکن میرے محترم دوستو، اس وقت کا پچھتاوا، اس وقت کی پشیمانی، اس وقت کی شرمندگی انسان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ آج پشیمان ہو جائے، آج نادم ہو جائے، آج شرمندہ ہو جائے، آج اللہ کے سامنے آنسو کا ایک قطرہ بہا دے، اور آنسو نہیں آتے تو رونی صورت ہی بنا لے، اللہ کی بخشش کا دریا موجزن ہے، وہ اس کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ لیکن مرنے کے بعد جب آنکھوں سے مناظر دیکھ لے گا، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو پھر روئے گا، چلائے گا، گڑ گڑائے گا، پشیمان ہوگا، نادم ہوگا، حتیٰ کہ فرمائے کہ روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے، پیپ خون کے آنسو نکلیں گے، اور شرمندگی کی وجہ سے اپنا ہاتھ چبانا شروع کرے گا، ہاتھ کاٹ کے کھا جائے گا، لیکن نہ آنسو کوئی فائدہ دیں گے، نہ یہ شرمندگی کوئی فائدہ دے گی۔ اس لیے آج وقت ہے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے، توبہ استغفار کر لے، عقیدہ درست کر لے، اعمال درست کر لے، اپنے معاملات درست کر لے، معاشرت اور اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی اپنا لے، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی نجات اور کامیابی ملے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے اللہ پاک، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. اس بلا و مصیبت سے ہم سب کو نجات نصیب فرما. یا اللہ پاک، جو ہمارے بزرگ اس بلا و مصیبت میں مبتلا ہے اللہ ان کو نجات نصیب فرما. اللہ جو انتقال کر گئے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما. حاجی عبدالقیوم صاحب رحمہ اللہ جو کل انتقال فرما گئے، اے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما. اے اللہ زندگی بھر تیرے دین کی دعوت کے کلمے کو بلند کیا، بے لوث بلند کیا، اور اے اللہ پاک ساری زندگی اسی کام پہ لگا دی. اے اللہ ان کی شایان شان ان کا استقبال فرما. اے ارحم الراحمین رحمت فرما. اے اللہ کرم فرما، فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے دنیا آخرت کی تمام مصیبتوں سے نجات نصیب فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ اپنی ناراضگی کو ختم فرما دے. اے اللہ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم